اب تو کام کرنے والوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. وہاں یہ بات پراؤ کے غیروں کے لیے بات نہیں تھی. وہاں غیروں کے ساتھ معاملہ اپنوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا، طلقاء مشرکین ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے ہیں آپ نے، 100 اونٹ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے فتح مکہ کے موقع پر انتقام لینے کے لیے اور تم سے پچھلے بدلے چکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں بدلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ملک و مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے لیے ہمیں تمہاری ہدایت چاہیے. جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معاملہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ تعصب کسی بھی قوم کی طرف سے مسلمان کے لیے یہ خدا کی قسم پیدا نہیں ہو سکتا اگر مسلمان کے اخلاق اور معاملات وہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تھے. بالکل یہ یقینی بات ہے کہ میری بات صحیح ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تعصب کے پیدا کرنے میں ہماری اپنی بد اخلاقی اور ہماری اپنی تنگ نظری اور ہمارے اپنے غیروں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھا معاشرہ اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا، یہ تعصب کا سب سے بنیادی سبب ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے کوئی تعصب رکھے. وہاں تو کہہ رہے ہیں کأنہ ولی حمیم کہ تم اگر اخلاق سے پیش آؤ تو یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. ولی حمیم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. میں صراحتاً عرض کر دیتا ہوں کہ عصبیت وہ بد اخلاقی بد معاملگی سے پیدا کی جاتی ہے. ہاں، اگر مسلمان یہ اپنے اخلاق اور معاملات میں نبوت کے مزاج پر آ جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا. تعصب ختم ہو جائے گا. یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا اگر مسلمان صرف اخلاق پر آ جائے. اس کے اخلاق کا حال تو یہ ہے کہ یہ اگر سلام بھی کرتا ہے کسی مسلمان کو تو پہلے شکل دیکھ کر پہچانتا ہے پھر سلام کرتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جب یہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے بھی اس کی معرفت اور جان پہچان کا محتاج ہے کہ بھئی یہ کون صحابی کا آپ نے سلام کیا تھا؟ مجھے خبر نہیں کون ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے ان کو سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں مسلمان سلام کیا؟ اچھا کوئی جان پہچان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے کہ سلام اسے کیا جائے جس سے جان پہچان ہو. صحیح روایت ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو پہچان کر سلام کرنا. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کو ستانے والوں کے ساتھ وہ مجبور تھے اس بات سے، بالکل مجبور تھے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سخاوت انہیں یا تو راستے سے ہٹا دیتی تھی یا ان کو راستے پر لے آتی تھی. اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جتنی ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اگر یہ نقل و حرکت صحابہ کی طرح سخاوت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تمام اقوام باطلہ کے درمیان
اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ان جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی میں کچھ اہم بات کہہ گیا ہوں. تمام اقوام باطلہ کے درمیان صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے. اگر خدا کی قسم ان کے دلوں میں ان کی ہدایت کی تمنا ہو اور ان کے ملک و مال کی حرص نہ ہو، کیونکہ یہ دو بیماریاں اندر ہیں، یہ دو بیماریاں اندر ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کے پابند ہیں، ان کے ملک و مال کے حریص ہیں، اور ان کی ہدایت کی طلب نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. ایسے میں اگر مغلوب ہو کر مسلمان نہ رہے تو کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے غالب آنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کی تمنا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے انتقام کا جذبہ نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کے حریص نہ ہو، ان کے ملک و مال کے حریص نہ ہو. اس لیے کہ جو آدمی غیروں کے ملک و مال کا حریص ہوگا وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. اور یہ بیماری اندر ہے. یہ 2 چور ہیں دلوں میں ہمارے کہ ہم غیروں کے ملک و مال کے حریص ہیں، ان کی ہدایت کے حریص نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لے کر مسلمانوں کو دیا تھا اس شرط پر دیا تھا، اس بات پر کہ وہ ان کے ملک و مال کے حریص نہیں تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. ہم سب دے دیں گے تمہیں مگر تم اس کے طالب مت بنو. اگر تم اس کے طالب ہو تو پھر تمہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا. اس لیے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ مسلمان ہر حق والے کا حق ادا کرے. اس لیے کہ اسلام کو سمجھایا نہیں جا سکتا حقوق کی پامالی کے ساتھ. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ تمہیں اپنا حق اللہ سے لینا ہے. میری بات دھیان سے سننا. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ حق اللہ سے لینا ہے. حدیبیہ میں جو شرطیں لگی، آپ کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، مسجد حرام ساری دنیا کی مساجد کا قبلہ ہے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہاں سے واپس جائیے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور شرطیں لگائی. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. ساری شرطیں منظور. کیوں؟ تم اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم تمہیں فوراً فتح دکھلائیں گے. تو اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم فتح فوراً دکھلائیں گے. اللہ کی شان وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پر حملہ فتح مکہ ہے. نہیں، مکہ پر حملہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے. کہ تم جذبات کو قربان کر دو حکم پر. وہاں سے ہٹے نہیں کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے. حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا. لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنا نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو. اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے. میری بات توجہ چاہے گی بہت، کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا
اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا. چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر حق اپنا بنتا ہے تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں، اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے. چھوڑ دو، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے، اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے. نہیں لڑتے، ہم اب خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے. جی ہاں، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں. اس لیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے پھر کیا پرواہ ہے؟ کہ صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی، لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. سمجھے نہیں؟ مسلمان کی بے صبری یہ باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. چاہو باطل کی مدت کو بڑھا لو، چاہو کم کر لو، یا صبر کا دامن تھام لو یا صبر چھوڑ دو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس کی ذرا غور کر کے گہرائی کو پہنچیں تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور سنجیدگی اور وقار، احتیاج یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں اور وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ وقار، سنجیدگی اور صبر، کہ صبر سے بڑھ کر مدد کے لانے کا اور صبر سے بڑھ کر مدد کو جلدی لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. صبر سے بڑھ کر اس لیے فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کر لو. اس لیے معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی، لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے.